नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मेरे साथ मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफ़ी। आज का हमारा मौजू है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असर हाज़िर को दरपेश चैलेंजेस। तो मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगा कि सीरतुन नबी से हमें असर हाज़िर से मुतालिक क्या क्या रहनुमाई मिलती है, इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर, और हमें आज जिस नहज पे हमारी कौम खड़ी है, हमारी मिलत खड़ी है, सीरत के किन पहलुओं पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। वैसे तो सीरत के तमाम पहलू ही बहुत अहम हैं, लेकिन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया गया है और जिन पे अब तवज्जो करने की ज़रूरत है, और कौन से वो पहलू हैं जिन पे पहले से तवज्जो दी जा रही है कि हम उन पे तवज्जो को बरकरार रख सकें। तो मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर साहब से कि वो इस पर रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डॉक्टर कामरान असगर साहब, इकबाल इस्लामिक सेंटर की तरफ से तमाम हाजरीन को, नाजरीन को और सामीन को रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला आलम इस्लाम के लिए इस महीने को अमन, सलाम और सलामती वाला बना दे, और उम्मत मरहुमा के मुकद्दर पे करम करे, और जिस रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पैगाम कुरान, इस्लाम, अमन, सलाम, सलामती, इसकी नेमत से हमें सरफराज फरमाया, अल्लाह ताला कुल आलम को सलामती से सरफराज फरमाए। डॉक्टर साहब, टीचिंग्स ऑफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह उर्दू, डॉक्टर कामरान असगर शेख, ये चैनल जो आपका है, इसके ज़रिए हमारी कोशिश रही है कि वहदत मिल्लत, इत्तेहाद उम्मत, कुरान और सुन्नत और उसकी रोशनी में हम एक गुलदस्ते की मानंद, एक बागीचे और बाग, गार्डन जो है, इसकी तरह उसमें बहार का मंजर हो, और एक समुंदर जिसकी ठाठें मारते हुए लहरें होती हैं और एक ताकत होती है, हम अपने किरदार को ऐसा संवारें। और ये मुमकिन नहीं, जैसा कि आपने फरमाया, असरे हाजिर का चैलेंज, चैलेंज एक नहीं है, चैलेंजेस ऑफ द डे बेशुमार हैं। हम कोशिश करेंगे आज की गुफ्तगू में कि उन चैलेंजेस को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम कैसे उनसे नबर्द आजमा हो सकते हैं, और कमा हक हो हम इस जानब तवज्जो मरकूज करवा सकें कि तमाम इस वक्त उम्मत के जो अफराद हैं, उनमें से हर फर्द ये जिम्मेदारी महसूस करे कि टीचिंग्स ऑफ इमाम गजाली हों या तमाम दीगर मशाइख उज़्ज़ाम, उलमाए दीन, जो भी लोग, आप और मैं और हम, हमारी इनफरादी, इज्तमाही और कौमी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी की सारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और रहमत जो होती है वो, उस पे हम पिछले प्रोग्रामों में तमाम निकात पे बात कर चुके हैं, और मजीद इस पे बात करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि रहमत के मुख्तलिफ पहलू हैं हमारी ज़ात के लिए, हमारे वाबस्तगान के लिए। हम में से हर एक निगरान है, और हर एक से उसकी जिम्मेदारियों के मुतालिक पूछा जाएगा। इस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सबसे बड़ा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना,
100 शहीदों का सवाब। जो सुन्नत आप समझते हैं कि इस दौर में मफकूद है, जो बंदा अपनी सोसाइटी में है, जैसा कि आप यूरोप में रह रहे हैं, आप छोटी सी बस्ती में मुसलमानों की एक कलील तादाद है, आप एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान ही नहीं, एम्बेसडर ऑफ इस्लाम भी हैं उस सोसाइटी के। हमारे किरदार को देखकर इसी तरह हर बंदे का मामला है। इस दौर में चैलेंजेस की नौइयत मुख्तलिफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वही है, कुरान वही है, इस्लाम वही है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, इसमें थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमारी जानब से। अब गजाली दौरान कोई भी हो, वो तालीम जब देगा, उसकी तालीम की बुनियाद क्या होगी? जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असर हाजिर के चैलेंजेस का जायजे की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये है कि हमारी तालीमात की बुनियाद क्या है? कुरान और सुन्नत, कुरान और अहले बैत नबवी, कुरान और असहाबे रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का सबका तर्ज अमल, यानी अहले बैत, असहाब और यारान मुस्तफ़ा और गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी। ये अल्लामा का जो पैगाम है, इसमें देखने की जरूरत है कि इस्लाम हमारा देश है और हम मुस्तफवी हैं, तो कुरान और सुन्नत जो है वसी माने में, अगर इसको हम एक सूरत में देखना चाहें तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब साइल ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तो आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? उम्मुल मोमिनीन का ये जवाब हमारे लिए मशअल राह है। कुरान वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को डिफाइन करता है, उसकी तमाम तर बुनियादें देता है। और असर हाजिर का जो चैलेंज है हमारे सामने, वो मुख्तलिफ सूरतों में जब हम अमली जिंदगी में अपने बच्चों के साथ घर में होते हैं, स्कूल में होते हैं, सोशल गैजेट्स हमारे हाथों में होती हैं, हमारे इर्द गिर्द होती हैं, इन सब को देखते हुए फिर लामहला इनके पीछे कंट्रोल करने वाला एक आलमी निज़ाम भी होगा। कुछ लोग मीडिया स्ट्रेटेजी भी बना रहे होंगे और सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी भी बना रहे होंगे गुलाम कौमों के लिए, थर्ड वर्ल्ड वार के लिए, थर्ड वर्ल्ड के लिए और सेकंड वर्ल्ड के लिए और फर्स्ट वर्ल्ड के लिए। इसके चैलेंजेस को वो भी हमें चैलेंज के तौर पे और हमारे अफराद की शिद्दत पसंदी जिन तबकों में है, वो उसको पोलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये दावा है बकौल उनके। अब इससे जो चैलेंजेस दरपेश है हमें, नंबर एक नजरियाती महाज पे, नंबर दो अमली तौर पे, नंबर तीन रूहानी तौर पे, नंबर चार मजहबी और इल्मी और अमली तौर पे। नजरियात में देखा जाए तो दो पोल्स पिछली एक सदी से आपस में हर्ब आजमा है और अब भी यूक्रेन रशिया वार की सूरत में उसको बगैर तफसील के मेरे सामने समझ सकते हैं। ये किस बात की लड़ाई है? दो बड़ों की लड़ाई में छोटे छोटे कैसे आते हैं? ये वर्ल्ड वार वन में और टू में भी ऐसा हो चुका है। हमारे सुनने वाले और देखने वाले उस तारीख के तनाजुर में अगर देखें तो वर्ल्ड वार वन के बाद मुसलमानों की जो रही सही 650 साल की एक नाम नेहाद एक खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया, उस दौर में कमजोर हो गई थी, मैं इसलिए नाम नेहाद कह रहा हूँ। उसका खात्मा हुआ और हिस्से बखरे करके आलमी ताकतों ने मुल्कों को बांट लिया। दुनिया के नक्शे पे अब 200 जो ममालिक है, उनमें से 55 से ज्यादा इस्लामी ममालिक, पहले ये 48 के करीब थे और फिर बढ़ते हुए 55 के करीब जो हो गए। तो ये रशिया के टूटने के बाद, यूएसएसआर के टूटने के बाद कुछ मुल्क वजूद में आए, रियासतें वजूद में आई, यानी दोबारा आजाद हुई। अच्छा, जो खिलाफत उस्मानिया थी, सारे 55 का जो है 3 दर्जन मुल्क तो वहीं से निकाले गए। वहदत उम्मत ये एक चैलेंज था, ये एक चैलेंज है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि नेशनैलिटीज जो है, अलामा इकबाल हकीमुल उम्मत होने के नाते जो बात हमें समझाते हैं वो उनका नजरिया मिल्लत है, नजरिया कौमियत है।
جو جمہوریت اور وطنیت کے ضمن میں باتیں آئی ہیں، اقبال کو اس کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پیغام کو آگے پہنچایا، کیونکہ آج ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے، لہذا میں نظریہ ملت اور قومیت اس پہ بعد میں ہم کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس وقت میں اقبال کی ایک مختصر میسج ہمارے ہندی مسلمانوں کے لیے، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ان کے دور میں ڈویژن نہیں ہوئی تھی اور ہم ایک الگ وطن کی حیثیت سے، یا جیسے ہمارے بعد بنگلہ دیش وجود میں ہے، سارک کنٹریز آئی، یہ نہیں تھی اس وقت۔ علامہ نے جو بات بتائی ہے اس میں اتنا گہرا میسج ہے، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، اور آگے اس کا پورا جو بار بار دہرائی جا رہی ہے نا، بار بار ٹیپ کا مصرع، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب صلی اللہ علیہ وسلم، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اب یہاں سے اقبال جب نظریہ وطنیت کے چیلنج کو دیکھتے ہیں کہ ڈویژن ہوگی، آئی ڈی کارڈ بنیں گے، پاسپورٹ بنیں گے، ٹیگنگ ہوگی، لوگ تقسیم ہو جائیں گے، وہاں پہ اقبال فرماتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ مجاہد اسلام جب جبرالٹر کی پہاڑی پہ اترے تو بہت مشہور جملہ ہے، وہ انگریزی کی کتابوں والا زیادہ پیارا لگتا ہے، کہ جو انہوں نے خطاب کیا، کشتیاں جلا ڈالی تو لشکروں کو انہوں نے آگاہ کیا، آگے دشمن ہے پہاڑوں پہ اور پیچھے سمندر، بحری بیڑے اور کشتیاں جلانے کے بعد کمانڈر آف دا فورسز انہیں کہتا ہے، اصلی بات جو پاکستان ایئر فورس کے بھی سلوگن میں لکھی ہے، تہ بالو پرے ماست، زمین است کے صحراست، زمین ہے یا صحرا ہے، تہ بالو پرے ماست، میں عقاب اور شاہین اسلام ہوں، ہر چیز میرے پاؤں کے نیچے ہے، بالوں پر کے نیچے ہے، اور بالے جبریل ان کا دیکھیں۔ یہ وہ ورین ہے جو طارق بن زیاد سے لیا ہے اقبال نے، اور یہی یونیورسل آئیڈیالوجی ہر دور میں، جیسے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ ہر دور میں انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کے یہ تین دائرے بنائیں، ان کو جوڑے، ان کا ایک یونین پوائنٹ بنتا ہے دائروں کا، ان میں ایک دائرہ بنائیں گے، یہ ہے مسلمان، پوری دنیا کے لیے میسج آف پیس۔ اس میں طارق بن زیاد نے جو پیغام دیا تھا، ان نے مخاطب ہو کے کہا تھا، ایوری لینڈ از دی لینڈ آف اللہ، سو دس از آور لینڈ، ایوری لینڈ از دا لینڈ آف اللہ، سو دس از آور لینڈ۔ اگر آپ خلیفۃ اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے پیغام کو سمجھنے والا، خواہ وہ بائبل کا ماننے والا ہو، تورات کا ماننے والا ہو، زبور کا ماننے والا ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اور وہ کسی بھی دھرم کا ایون دعوے دار ہو، وہ خطاؤ کا ماننے والا ہو، چائنا کا ماننے والا ہو، شنتوازم کا ماننے والا ہو، کنفیوشس کا ماننے والا ہو، جاپان کے رہنے والے بدھوں کا ماننے والا ہو، وہ کیتھولک ہو، وہ پروٹیسٹنٹ ہو، ایک بات ہر انسان جانتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری ذمہ داریاں عائد کی۔ یہ غزالی میسج اپنے دور میں اغیال علوم الدین میں دے رہے تھے، لہٰذا یورپ نے وہاں 800 سال تک اس کو پڑھایا درسی کتاب کے طور پہ، سیلیبس بک کے طور پہ، سیلیبائی بک کے طور پہ، کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر۔ اب وہی پیغام کسی بھی بزرگ کا میں نام لے لوں، درجنوں بزرگ ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں، لیکن اللہ کریم نے حکمت کے تحت قرآن میں 1.25 انبیاء اور رسل جو ہے، ان میں سے ذکر جو کیا وہ بمشکل ہم جو دیکھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 25 ہیں، میں دیکھتا ہوں 28 ہے، میں پھر غور سے دیکھتا ہوں کہتا ہوں 29 ہو سکتے ہیں، حروف کے تعداد کے کل مطابق،
اور کچھ اس سے زیادہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کچھ کو، لیکن اس کی سند خود قرآن میں نہیں ملتی، لیکن دیگر کتب سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کتب سماویہ جو سابقہ ہیں انہوں نے کیا ضرورت ہے ان کو بدلے، لہٰذا ہم جب قرآن پڑھنے کے بعد ان کتب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کمپیریزن کے طور پہ کہ یہ تو وہی پیغام کی باتیں ہیں جو ہندو ویدانتا میں بھی، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے، فاتحہ پوری کی پوری اور اخلاص ان کی کتب میں موجود ہے۔ اب ہمارا کام ہے ہم نظریاتی طور پہ اس چیلنج سے نبرد آزما ہو کے نظریے کے طور پہ وطنیت کو پیچھے رکھتے ہوئے، اگر ای یو ایک اتحاد بن سکتا ہے، سارے ملکوں کا ایک پاسپورٹ سنگل انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 102 سال پہلے تو کوئی پاسپورٹ نہیں تھا نا دنیا میں، جی جی کوئی پابندی نہیں تھی، انسانیت پہ کوئی پابندی کبھی نہیں ہوتی، یہ تو نئے استعمار نے کیا ہے، کچھ ملکوں کے مفادات تھے، اور خود تاریخ شاہد ہے کہ اس سسٹم کے تحت پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، پھر ان سے سنبھالا نہ گیا، اور الحمدللہ ہماری باری آئی تو بغیر جنگ کے کہتے ہیں پاکستان کیسے بن گیا۔ یہ اللہ سے پوچھنا چاہیے، کسی ملک سے نہیں پوچھنا چاہیے، یہ اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بزرگان دین جو چل رہے ہیں، جو بر صغیر پاک و ہند میں کتنی لوگوں کو پتہ نہیں ہے فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا نام، اور اسیر مالٹا جو ہے وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے محمود الحسن صاحب کا ذکر فرماتے ہیں، یہ تمام علی برادران کو ہم بھول گئے ہیں۔ محمد علی کون تھا؟ محمد علی جوہر کی بات کرو، علی برادران، شوکت، تحریک خلافت، کچھ جی لوگ جی کہتے جی ہیں غلط کیا تھا 1920 میں خلافت کیوں چلائی، یہ انہوں نے چیلنج سمجھا اور نظریے پہ ہٹ کی۔ پہلا مسلمان محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، شوکت علی کا بھائی، اس کے ساتھ سارے علماء شریک تھے نا، سب کا نمائندہ بن کے گیا تھا، انگریزی اردو جانتا تھا، ان کی زبان میں بات کرتا، ان کی پارلیمنٹ میں ڈاکٹر صاحب جا کے محمد علی جوہر نے کہا میں آزادی مانگنے آیا ہوں، ہاؤس آف لارڈ میں آزادی مانگنے کا پہلا نعرہ اس شاندار انداز میں، اور کہا یا تو میں آزادی لے کے جاؤں گا یا یہاں میں مر جاؤں گا، اور بخدا ڈاکٹر صاحب محمد علی جوہر وہاں مر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بے شک بے شک حیران رہ گئے ہاؤس آف لارڈز والے بھی، اتنا کمیٹڈ بندہ کہ آزادی نہ دی تو میں مر جاؤں گا، یہاں سے میری میت جائے گی۔ اور یہ دوسرا محمد علی بھی تو آیا نا، کتابیں لکھنے والے وولپرٹ اور کیا کچھ، کیا کتنی، ٹھیک ہے ایک انسان تھا۔ اسلام سے پہلے آپ تاریخ کا جائزہ لے لیں، بہت سارے لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا پورا ڈیٹا سائنس چاہیے۔ جب اسلام لے آئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، ڈاکٹر صاحب انہوں نے چیلنج کو جب محسوس کیا اور حق کو قبول کر لیا تو پہلے والی ساری گناہوں کا ازالہ کر دیا۔ محمد علی جناح جب کمیٹڈ ہوا تو اس پہ تو شہادت جو ہے وہ جھنڈا لہرانے والوں سے لی جائے، پاکستان کا جھنڈا جن سے لہروایا ان سے لی جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا کہ میں دیکھتا ہوں کشف میں کہ پاکستان کے لشکر کامیاب ہیں اور اس کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور پاکستان بنے گا۔ اب انہی کے وابستگان اور دیگر تمام علماء کرام بلا امتیاز مسلک، بلا تفرقہ اس وقت اکٹھے تھے اس ایک نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا۔ جو ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں قوم پہ آزمائشیں بڑھتی چلی گئیں، جنگیں مسلط ہوتی گئیں، آفتیں مسلط ہوتی گئیں، مالی مسائل مسلط ہوتے گئے، ہماری ذاتی زندگی میں جیسے آزمائشیں آتی، گناہوں سے اور استغفار کرنے سے بچت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے غیب کے رستے کھل جاتے ہیں جن سے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے مدد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بالکل بعین ہی اجتماعی زندگی میں بھی پاکستان کو، دیگر ملکوں کو اپنے اپنے احوال کو دیکھنا چاہیے، لیکن ملت کی آئیڈینٹی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں نظریاتی طور پہ یہ چیلنج ہے کہ وطنیت، یہ جو پاسپورٹ ہے ہمارے، یہ ای یو کی سٹائل پہ ایک وحدت کی صورت اختیار کرنی چاہیے، اور تمام امت کو معاہدے کرنے چاہیے، تمام ملکوں کو معاہدے کرنے چاہیے، اور اس شناخت سے ہٹانا چاہیے ہمیں انسانیت کی بنیادوں پہ، توحید کی بنیادوں پہ، جن بھی مذاہب میں وہ چیز پائی جاتی ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے زندگی کے موجود ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ پابندیاں ختم ہو، انسان انسانیت سے فیضیاب ہو، انسان انسانیت کو فیضیاب کرے۔ اور جیسے بابا نور والے رحمت اللہ علیہ کا جملہ اشفاق احمد صاحب دہرایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ وہ نور والوں کا راستہ ہے. ڈیوائن لائٹس ہولڈرز جو ہے اللہ کے بندے, اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے, جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو کتاب سے ملے گا, یہ کتاب میں ان کو پتا ہے کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. پہلی کتابوں کی تصدیق کے طور پہ قرآن نے یہ چیلنج دیا ہے. اب ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں کہ نظریاتی چیلنجز اور بھی بے شمار ہیں, صرف وطنیت ایک مسئلہ نہیں ہے. ہم ای یو کا جیسے اتحاد ہوا یورپی یونین کا, بے شمار یونینز بنا سکتے ہیں نا, بے شمار اتحاد بنا سکتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے, جیسے عالمی جنگ پہلی دوسری کے مفادات الگ تھے, اس دنیا کے مفادات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. اور جو روحانی لوگ ہیں یہ اس امت کو, ملت کو اٹھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو معاشی طاقت بناؤ. ڈاکٹر صاحب آپ کو علم ہونا چاہیے ہمارے وابستگان کو, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, جس سے اللہ نے اتنا بڑا کام لینا تھا, اور میں 2 محمد علی کے ناموں کا بتا چکا, محمد علی جوہر اور محمد علی جناح, جب بدل کے آیا تو پاکستان بن گیا. اور اس کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت انہی علماء سے موجود ہے جو ان کے وصال کے بعد انہوں نے پیش کی, اور دنیا کو بھی اس کا پتہ ہے. لیکن ہم یہ بات نہیں جانتے کہ ہمیں اپنے روحانی نظریے کا علم ہونا چاہیے. لہذا میں یونین کی جہاں بات کرتا ہوں تو یہ بالکل آسان ہے کہ اس میں کسی طور پہ ہم کسی قسم کا مغالطہ نہ رکھے کہ ہم بغیر چیلنجز سے مقابلہ کیے آگے بڑھیں گے. ہم پس جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے, ہم مٹ جائیں گے اگر ہم حسینی لشکر کی طرح ہم نظریہ حق کے لیے کھڑے نہ ہوئے. خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سب نے اپنی جانیں تک دینے کے لیے تیار رہے, ہر وقت یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے, اور وہ پیچھے نہیں ہٹے. اسی طرح کوئی مسلمان آج کا پیچھے نہیں ہٹتا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, اطیع اللہ و اطیع الرسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر دعوی محبت ہے تو سچا نہیں ہو سکتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں بڑی محبت ہے. نو, محبت کے لیے ثبوت چاہیے. صوفی ہو, سادہ مسلمان ہو, عالم ہو, زاہد ہو, متقی ہو, شیخ الحدیث ہو, شیخ التفسیر ہو, کسی الہامی کتاب کا عالم ہو, سب جانتے ہیں کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری کتاب جو ان پہ نازل ہوئی, اس ڈیوائن لائٹ کو پکڑ لیا, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں آگاہ کر دیجئے, انفارم دم, نبا خبر انبیاء کا کام, نبی کا, اور رسول جس پہ شریعت اور کتاب اور تمام زمانوں کے لیے ہدایت یہ نازل ہوئی, تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والے, تمام پیغمبروں پہ ایمان رکھنے والے ہم مسلمان, ہم اتحاد کے لیے یہ میسج دیں گے تو بہت آسان ہوگا. کہ تقاضا اس چیلنج کا ایک ہی ہے جس کو ہم علمی و عملی اور روحانی و مذہبی چیلنج کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی آیت میں ہے, اگر میں علمی عملی مذہبی روحانی طور پہ اسٹرینتھن نہیں ہوں, میں کیسے دنیا کا مقابلہ کروں گا. ارطغرل غازی اس لیے مقابلہ کر پاتا ہے کہ وہ کردار کا پکا اور سچا انسان تھا, سچا انسان تھا. صداقت و امانت, صداقت و امانت, عدل فاروقی, غناء اور حیائے عثمانی, اور شجاعت حیدری, اور علم علی المرتضی, اور یہ نسبت حسنی حسینی, اور یہ سلمان فارسی کا فقر اور ان کو اہل بیت فرمایا حضور نے, اور فقر بوذر, یہ لے کے ہم, اور حضرت بلال کی نسبت کا عشق, مؤذن بننا, لوگوں کو اللہ اکبر کا پیغام دینا کھڑے ہو کر ہر مقام پر, اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, سبحان اللہ, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ڈاکٹر صاحب قل آگاہ کر دے نبی اکرم کے ذریعے اسی قرآن حکیم سے, ان کن تم تحبون اللہ, تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تو آگے شرط رکھ دی, فتبعونی فتبعونی فتبعونی,
रूह मोहम्मद से सलम पुकार पुकार के डॉक्टर साहब हमें कह रही है, रस्म शबीरी अदा करने के लिए खानकाहों से निकलते क्यों नहीं हो, ज्यादा हक के लिए उठते क्यों नहीं हो, तुम कमर बस्ता क्यों नहीं होते। जिस वतन से जिस वतन से मीर अरब को आई ठंडी हवा, जहां से मेरा वतन वही है वही है वही है, अगर तो हम क्यों नहीं उठते। चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, हम हक हक के होल्डर क्यों नहीं है, हम हक के वारिस क्यों नहीं है, हम अल हक को लेके आगे क्यों नहीं बढ़ते। ये शेख अकबर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सारी किताबों का निचोड़ अल हक है, बखुदा उनकी, और अल हक के लिए अल हक का नारा लगवाया, या अजीजो या मुइज़्ज़ो या अल्लाह या रहमान या रहीम या नूर या हादी। ये उसकी तालीम, जिससे साल की इस्लामी ऐसी उस्मानी सल्तनत बनी, जिसने 5 बरे आजमों और 3 समुद्रों पे हुकूमत की, और वसी और अरीज खत्ते में एक मिसाल कायम कर दी। वजह क्या है, शेख एदिब अली वहां पे है उस्मान गाजी के साथ। सॉरी, क्या पैगाम था, फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, ये गारंटी कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा कि तुम मोहब्बत करते हो। ये अलग बात है कि हम इस इल्मी और अमली, मजहबी और रूहानी पहलुओं को नजरअंदाज किए हुए। सबसे बड़ा चैलेंज एक बरतानिया में, एक जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दीगर मुल्कों में रहने वाले तमाम अहबाब, जैसे आप आयरलैंड में, और हम पाकिस्तान में भी, हम कम्युनिटीज के लिए, हम दीगर लोगों के लिए, हम दीगर इंसानियत के अफकार के लिए, दीगर तबकात के लिए, हिंदुस्तान के इतने 4 दर्जन सूबों के लिए हम मिसाल होने चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फतह मक्का के बाद ऐलान फरमाते हैं, ला तसरीबा अलैकुम यौम, आज के दिन तुम पे कोई पकड़ नहीं है। हत्ता के हजरत अमीर हमजा चचा के कातिल के घर को दारुल अमन हाउस ऑफ पीस डिक्लेयर करने वाले पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मिलाद का महीना है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हें ए नबी ये कहते हैं कि बड़ा प्यार है अल्लाह से, यहाँ निफाक की बिल्कुल जड़ जो है काटी गई है। क्या नबी सच ने आगाह करे, फिर एक शर्त है, तुम्हारा दावे रबूबियत, मोहब्बत रबूबियत सच तब होगा, फत्तबिऊनी, मुझे भेजा है आखिरी रसूल जहानों की रहमत बनाकर, मैं हूं जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है अती उल्लाह व अती रसूल, और आगे उलिल अम्र मिनकुम। हम ये भूल जाते हैं कि इस उम्मत में साहिबान अमर कयामत तक रहेंगे, साहिबान अमर मरहमत फरमाए जाते रहेंगे, वो भी रहमत की वजह से, मांगे तो सही। और फतह भी उन्हीं नबी अकरम की सुन्नत और सीरत को फॉलो तो करें। आगे कितना बड़ा सर्टिफिकेट है, युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब बना लेगा। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए कितना बड़ा इनाम है। चले बैलेंस करते हैं। आज हम माशरे में, हमारे लोकल कम्युनिटीज में ये मसला है, आलमी सतह पर ऐसा मसला कभी भी नहीं होता। मैं इराक में था जब उन माशरों में दीगर मसाले, और दुबई में 140 नेशनैलिटीज, वहां ये मसाइल नहीं हो सकते। हम जब बंद घड़े की मछली बनते हैं तो ये मसाइल पैदा होते हैं। हम वुसअत नजर का मुजाहरा नहीं करते, हम एक कुएं के अंदर से आसमान को तकने की कोशिश करते हैं। हम आलमी सतह पे वाशिंगटन में खड़े होकर देखें, जैसे सरकार शाह महमूद यूसुफी साहब कनाडा से होते हुए, अमेरिका के मुख्तलिफ सूबों से होते हुए ह्यूस्टन तक जा पहुंचे, और अपनी जिंदगी जो है उन्होंने 8 दहाइयां जो है उनमें से 40 आधी उम्र तबलीग के नाम पे गुजार दी, दावा के नाम पे गुजार दी। एक सूफी आलिम के हैसियत से मुजाहिद है उस मुआशरे में जो वहां पैगाम दे रहा है। इन सब मुआशरों में डाइवर्सिटी में देखें तो बहुत आसान हो गया। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ने जो कहा, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा। अब देखिए, साहिब कुरान पैदा हुआ, साहिब कुरान मखलूक है, और खालिक का मिलाद नहीं हो सकता। लिहाजा तौहीद का तकाजा यह है कि मिलाद मनाना तकाजा है तौहीद की वाज़ेहियत है कि खालिक व मखलूक, रब और मरबूब और रहमान और रहीम ने जो भी मर्तबा अता कर दिया, अता कर दिया, गिफ्टेड, और अता करेंगे अल्लाह ताला हमें भी। उन्हीं रसूल रहमत की
उम्मती की सुन होने की हैसियत से हम उनकी सुन्नत पे चलना तो सीखें, हम उनके रस्तों पे, रोशन राहों पे एक सालिक की हैसियत से, एक रूहानी ट्रैवलर और जर्नीइंग सैरो सलूक तो करें। हम उस तड़प से उस हस्ती की तरफ बढ़े, या अल्लाह हमें हदायत दे। सूरह फातिहा में क्या मांगते हैं? हदायत देगा तो उनके रास्ते को फॉलो करना अनअमता अलैहिम आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा कि चर्चा करो नेमत, नेमत मिले तो। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बड़ी रहमत मैं तो कहता हूँ हो ही नहीं सकती कायनात के अंदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश, इतनी बड़ी निशानियां उस पे सीरत की कुतुब में, कुतुब सैर और आसार में मौजूद है कि कैसरो कसरा के तमाम महल्लात में कोहराम बपा हो गया, सदियों की पारसों पारसों की आगे बुझ गई, किंगरियां टूट गई महल्लात की। क्या क्या निशानियां अल्लाह ताला ने दिखाई। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो सबसे बड़ी निशानी उनका सबसे बड़ा मुइज़ा, उनकी मिलाद का सबसे बड़ा पैगाम कुरान है, कुरान है, कुरान है। जो फैजान है कुरान और सुन्नत से दूर, हम कैसे मुसलमान इस चैलेंज को नहीं समझते। पहले मरहले पे मैंने नजरियाती चैलेंज कहा, दूसरे मरहले पे मैंने इल्मी और अमली, तीसरे पे मजहबी और रूहानी। हम बातनी और रूहानी तौर पे अभी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे, फॉलो करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। जब उनके पैदाइश के दिन का डॉक्टर साहब हमने खुशी मनाई, अल्लाह ताला की रहमत जमीन पे आई, फिर हम उनके पूरे साल में जो इस्लामी कैलेंडर में हमें वाकयात मिलते हैं, मेराज तक के वाकयात का मुने मनाते हैं, हम उनकी याद दिलाते हैं। क्योंकि कुरान में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो चार उलूम का जिक्र किया कि कुरान कुल चार उलूम का नाम है, इसमें सारी में यही कुछ है। उसमें तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, एक आला अल्लाह है, एक बे अय्यामिल्लाह। हम अय्याम की बात करते हैं, पाकिस्तान बना, हम पाकिस्तान का दिन मनाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, शादी हुई, बरसी हुई, हम डेथ एनिवर्सरी और उर्स जो भी कह ले, हम वो मनाते हैं। हम हर चीज की यादगार रखते हैं, तो ठीक है कि हम नबी अकरम और साहब रसूल और अहले बैत के शाम भी मनाएं। अगर दिन मनाना है तो यहाँ पे एक आयत बड़ी सारी हमारे कल्ब व बातन पे लिखी हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, दावा है तुम्हें मोहब्बत इलाहिया का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कहता है आप ही इनको उम्मियों को बता दे, और तमाम जहां वाले अजमियों को भी पता होना चाहिए और अरबियों को भी, कि फजीलत तो तकवा पे है, फजीलत तो तकवा पे है। मगर तुम लोगों ने इस काम में आगे बढ़ना है ताकि अगली शर्त अल्लाह पूरा करे, फत्ता बेऊनी होगी, तुम मेरी इत्तेबा करोगे। देखें, इताअत और इत्तेबा आपसे इंशाल्लाह ताला मैं बल्कि बेहतर ये होगा कि मैं समझता हूँ कि इताअत और इत्तिबा में क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो पैगाम हमें मिलता है, आप लगे हाथों फिल वक्त इसको क्लियर कर दें कि इताअत का और इत्तिबा का एक रूहानी हम ताकत कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मिलाद के महीने में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके तमाम पहलुओं का बयान, ये इसकी रौनक को दो चंद कर देगा। तो काइंडली आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, इताअत का तो मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया पर अमल किया जाए। आपकी अहादीस मुबारका, एक एक हदीस हमारे लिए रोशनी का एक मीनार है और उससे हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। ये तो हो गया इताअत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने कहा और हमने मान लिया। और इत्तिबा का मतलब होता है फॉलो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कर रहे हैं, यानी जो फ़ेली सुन्नत है, जो अमली सुन्नत है, उसका इत्तिबा होता है, और जो कौली सुन्नत है, हदीस है, उसकी इताअत होती है। यानी एक बाप है तो वो एक मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक बाप है जो कि बेटे को कहता है कि बेटा सिगरेट ना पियो, तो अब बेटा सिगरेट नहीं पीता, तो वो इताअत कर रहा है।
اب جو باپ ہے وہ خود بھی سگریٹ نہیں پیتا، وہ اس سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے، تو اور بیٹا دیکھتا ہے کہ جی باپ میرا سگریٹ نہیں پی رہا، تو وہ بھی سگریٹ سے دور رہتا ہے. تو یہ باپ کی اتباع ہے، فالو کرنا. جس طرح آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، تو اس پہ متبعین، اگر آپ اس کی وہ عربی کی ٹرانسلیشن دیکھیں، عربی کا ٹویٹر استعمال کریں، تو متبعین کہا جاتا ہے فالوورز کو. تو یہ جتنے فالوورز ہوتے ہیں، تو اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ جی جو ایک لیڈر ہے وہ کوئی ڈائریکٹ کچھ کہہ رہا ہو ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ اپنے فالوور سے. وہ تو ایک جنرل بات کرے گا، ایک جنرل چیز شیئر کرے گا، لوگ اس کو اس سے کچھ نہ کچھ پیغام اخذ کر لیں گے انڈائریکٹلی. تو وہ اسی طرح جو اور بھی سیاسی لیڈر ہو، سپورٹس میں ہو، جو بھی ہو، اس کے کوئی نہ کوئی فالوورز ہوتے ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ آپ کے جو قول جو آپ نے کہا ہے اسی کی پیروی کریں، وہ آپ کے عمل کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں اتباع، کہ ٹو فالو دا فٹ اسٹیپس. تو فتبعونی کا مطلب یہ ہے کہ میری اتباع کرو، اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو پہلا جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور دوسرا جو سا درجہ ہے کہ فتبعونی، کہ میری اتباع کرو. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات عالیہ ہیں ان پہ منوان عمل کیا جائے، تو یہ تو سنت قولی پر اور حدیث پر عمل ہو گیا. اور سنت عملی پر کا جو اتباع ہے وہ بھی ہمیں حدیث سے ہی ملے گا اور سیرت کی کتابوں سے ملے گا. تو اس طرح سیرت نبوی کا اتباع کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہوتے تو ان آپ کا کیا طرز عمل ہوتا، آپ کا طرز عمل ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے، آپ کی پسند ناپسند کیا ہے، اور اس سنت پر عمل کر لیا جائے، تو یہ اتباع ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت کی. اطاعت حکمی ہو گئی اور متابعت یہ عملی ہو گئی. بے یعنی شک. علمی اور عملی دونوں میں احکام کے لیے نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی قرآن نے کہا ہے کہ زندگی میں تمہارے ہر پہلو کے لیے رہنما یہی ہے، کیونکہ یہی عملی نمونہ ہے. اور انہیں حسن اخلاق کی ہم نے اعلیٰ ترین معراج پہ رکھا ہے، بلندیوں پہ رکھا ہے. حسن خلق اور معلم بنا کے بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی علمی، عملی اور مذہبی، روحانی تمام پہلو شرعی اور مطابعت کے لیے کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے، حتیٰ کہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور تمام تر مخلوقات کے لیے انہوں نے عملی نمونہ دیا. حتیٰ کہ جنگ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کمانڈ دے رہا ہو کہ ضعیفوں، عورتوں اور جو ہتھیار کے بغیر عام لوگ ہوں، پبلک کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، نقصان نہیں پہنچانا. یہی خلفائے راشدین علیہ السلام نے اس کو فالو کی. یعنی ہم نبی کی سنت کو ہر دور میں فالو کرتے رہے. وہ بڑا بے شک. خوبصورت جملہ میں بچوں کو جب کالج میں بھی پڑھایا کرتا تھا تو مسلسل مطلب 93 آنورڈ جو زمانہ تھا کہ قرآن کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کے قول کے مطابق کہ قرآن کو 114 صورتوں میں قرآن کتابی شکل میں دیکھنا ہو تو کتاب قرآن حکیم، اور 114 صورتوں کو عملی طور پہ دیکھنا چاہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی خوبصورت تمثیل ہے کہ قرآن کے تمام تر علمی، عرفانی اور احسانی اور ایمانی اور ایقانی پہلو، جیسے ہم نے حدیث احسان میں ذکر کیا، حدیث جبریل بھی اس کو کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آخر میں، جیسے ہم پہلے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں، کہ اے عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا
جو خوبصورت لباس میں آیا تھا اور میرے سامنے بیٹھ کے اور سوال کیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. اور احسان کے باب میں، علم و عرفان کے باب میں، اس باطنی پہلو کے باب میں حضور اکرم نے جو بتایا، جبریل امین نے تصدیق کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. آج ہم نے دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے اگر، تو ہم اسلام، ایمان اور احسان، یعنی مسلم، مومن اور محسن. ڈاکٹر صاحب یہ سیرت النبی کے تین پہلو، اس آخری دور کی آخری حدیث جس میں جبریل امین خود آ کے پوچھ کے سائل بن کہتے ہیں کہ صدقتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب سائل ہے جو تصدیق بھی کر رہا ہے. تو وہ بعد میں اس لیے بتایا کہ وہ جبریل امین تھے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہم تک یہ بات پہنچی، فیضان فاروق کی ہم تک پہنچا کہ سنت نبوی میں کتنا بڑا درجہ احسان کا ہے. ڈاکٹر صاحب تمام چیلنجز سے آپ نہیں نپٹ سکتے اگر آپ کا دل، آپ کا وجود، آپ کی روح احسان کے زمرے میں پروردگار سے انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے. آپ ارطغرل غازی نہیں بن سکتے، آپ عثمان غازی نہیں بن سکتے، آپ محمد سلیمان وہ نہیں بن سکتے، آپ قسطنطنیہ نہیں فتح کر سکتے جو عثمانیوں کے دور میں حدیث پوری ہوئی. یہ سارے کام کب ہوتے ہیں؟ یہ بزرگان دین سکھاتے ہیں. یہ اہل فقر کا شیوا ہے. یہ بزرگان دین نے ہمیں احسان پہ توجہ دلائی ہے کہ تم نے دیکھیں پہلا سوال تھا اسلام، دوسرا تھا ایمان، تیسرا تھا احسان. آپ مسلم ہو گئے، آپ مومن ہو گئے، آپ محسن نہیں ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ ایمان تو کمی بیشی کا ہمیں پتہ ہے. کلمہ طیبہ سے ایمان کو تازہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کلمہ طیب کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نفی اسبات یہ جو ہے پاس انفاس کا ذکر جو کہ مشاغل بزرگان دین میں ہے. حتیٰ کہ آپ کسی بھی ورژن کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی مدرسے کو اٹھا کے دیکھ لیں، بر صغیر پاک و ہند سے لے کے آپ تیونس چلے جائیں، افریقہ شمالی علاقہ جات ان کے شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ، آپ کوریا چلے جائیں، آپ جاپان چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ مسلمان ملے گا تو یہی بات کرتے ہوئے ملے گا کہ ایمان کی تو تجدید ہوتی رہی لیکن احسان کو آگے بڑھو. افریقہ سے اٹھنے والا، اندلس سے اٹھنے والا شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آ کے شام اور ادھر یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اٹھ رہے. شمس تبریزی، یہ شمس و قمر جو اٹھے ہیں یہ سراج و منیرہ کی سنت کی اتباع کی وجہ سے شمس و قمر بنے. تاریخ میں ان کا نام ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانہ ہونے کی حیثیت سے ہے. یہ وہ نسبتیں ہیں جن پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. احسان ہے کہ یا تو نماز پڑھے تو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھ پا رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے اور وہ تجھے اپنا آپ یعنی دکھائے گا. یہ پہلو کمزور ہے اور یہ محدث کا کام نہیں ہے، یہ فقیہ کا کام نہیں ہے. محدث اور فقیہ بھی اس کا پابند ہے کہ وہ احسان سیکھے، وہ ایک طریق اختیار کرے. اور وہ احسان کو نہیں پائے گا تو وہ عالم عدل کو کیسے قائم رکھے گا، وہ عدل جہانگیری کے لیے کیسے کام کرے گا، وہ اخوت کی فراوانی کے لیے کیسے کام کرے گا. یہ ساری چیزیں جو مسلمان کے لیے، چاروں عناصر کیسے مسلمان کے لیے پورے ہوگی. جو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ جو اقبال فرماتے ہیں. اور یہ قہاری و قدوسی و جبروت، یہ ہم کہاں سے لائیں؟ یہ اسماء الہیہ کا یہ سارا پیٹرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں سکھایا ہے، ہم اس کو بھول گئے. میں آپ کے سامنے ایک بک ہے، یہ تاج الاولیاء، حضرت ذہین شاہ تاجی بابا اپنے دور کا بہت بڑا نام ہے کراچی میں. یہ ان کی کتاب ہے اور اس میں میں حیران رہ گیا جو چیزیں ہیں کہ حضرت نے تاج الدین بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات کا کہا کہ مناجات کرو. ایک دعا ہے، ایک رو کے مانگنا ہے تنہائیوں میں، وہ مناجات ہے. تو آپ اس کے حوالے دیے ہیں ذہین شاہ تاجی بابا نے، اور وہ مناجات میں کہتے تھے، اور بڑی مشہور کتاب ہے جو ہمارے ہاں، کریمہ ببخشا برحال ماں، کریمہ
बबख्शा बरहाल माँ कि हस्त मसीर कंदे कमंद हवा। ये जो पैगाम है ताजुद्दीन बाबा का, इसके साथ ही कहते हैं, एक रोज हजरत ने फरमाया रात के पिछले पैर में कि तिलावत कुरान खुद भी फरमाते थे और कहा कि मुझे ये सुनाओ, और ऐसा सोजो गुदाज होता था कि लोगों पे सोजो गुदाज की कैफियत तारी हो जाती थी, ऐसा वाह। कुरान पढ़ते थे। और खुद इनके जो पाकिस्तान में हजरत गौस मोहम्मद बाबा यूसुफ शाह आए हैं, इनके बारे में जो अलीग थे उस दौर के, जैसे कुमर असगर अली खान कहते हैं, मैं अलीगढ़, मैंने कहा ये पता नहीं कोई ये ढंग डगोसला है बाबा, ये कोई फ्राड शराड सा लगता है, जैसे जो सरफराज शाह साहब ने कहा, मैंने कहा ये बाबा एम ही है, मतलब मिजाज में पढ़े लिखे लोग अपना बिलाग से होते हैं, कहा ये वैसे ही ये पता नहीं मुतासर कर रहा है लोगों को हल्का अपने गिर दे। कहते जब सुबह के वक्त ये तिलावत इनकी हुई, बाहर हिंदुस्तान के हिंदू रुक गए, जो खवातीन हजरात दूध लेने के लिए गवाले निकले थे, उसकी आवाज सुन के इतनी वो कैफियत में वो तिलावत फरमाया करते थे, सुभान अल्लाह। और आवाज ऐसी अल्लाह ताला कुफर तक पहुंचाता था और ईमान लाते थे लोग लाखों की तादाद में। उनके जलसे हिस्ट्री के देखें, बंदा भूल जाता है कि कहाँ हिंदुस्तान के सीपी में करोड़ों लोगों के घरों में तो उनकी तस्वीरें हैं अभी तक। और वो जो तिलावत कुरान, इस पे कुमर असगर अली खान जो पाकिस्तान के आला जो अस्करी और इतलाती इदारे हैं उसके बानियों में से, वो उनके से वाबस्ता हुए तरीक़त की बैत की। और ये जिसमें उन्होंने फरमाया कि तिलावत जो है आगे मतलब बेशुमार वाक़यात है, अब हजरत कुरान तुम सुनाओ। बाबा ताजुद्दीन औलिया अपने मुरीद को कहते हैं अब हजरत कुरान तुम सुनाओ। वो कहते हैं मैं मुझे होश जैसे गुम हो गया था, तो एकदम वापस आया, उस कैफियत उनके तिलावत सुन के मुझ पे ऐसी तारी, फिर सूरह मुजम्मल की तिलावत शुरू की, और जब इस आयत पर पहुंचा, ये है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज जो मैं जिक्र करने लगा हूँ, जिसके लिए किताब खोली मैंने। जी जी। एक तो उससे पहले है ना कि रब के नाम का जिक्र करो, वतबत्तल है तब्दीला, आयत नंबर 8, आयत नंबर 9 सूरह मुजम्मिल की, इसमें बड़े राज है सूरह मुजम्मिल में, कभी बात करेंगे इंशाल्लाह जी ताला। जी। आज तो मिलाद नबी और सीरत नबी के और असर हाजिर के चैलेंजेस का जवाब इस आयत नंबर 9, अदद 9, 9, डिजिट नंबर 9, जी जी जी। इसके अंदर देखते हैं कि 9 में अल्लाह क्या कहता है। 9 में अल्लाह ताला कहता है, अल मुजम्मिल 9 में, रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। अपना कारसाज बना लो अल्लाह को, अपना वकील बना लो अल्लाह को। पहले कहा है रब के नाम का जिक्र करो और कट कर दुनिया से उसी के हो जाओ, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, इधर उधर से कट कर अल्लाह की तरफ हो जाओ। वो 8 था। 9 में कहा है कि रब मशरक और रब मगरब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज हो। अब हमें अख्ज करना होगा कुछ यहाँ से। जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं दो तरह के, एक मशरक से एक मगरब से। रब्बुल मशरक वल मगरब बड़े मजे की बात है, बाकी सूरतों में मशरकैन और मगरबैन की बात होती है, यहाँ खुल के अल्लाह ने एग्जैक्ट मशरक और एग्जैक्ट मगरब की बात की। मशरक से हमें चैलेंज है कि हम मौजूइयत में खो कर रह गए। अल्लामा इकबाल ने को जो उठाने के लिए, जगाने के लिए कहा था कि तुम रस्म शबीरी अदा करने के लिए खानकाहों से उठकर रस्म शबीरी अदा करो, इसका पैगाम दिया है ख्वाजा हसन निज़ामी के दौर में, उनसे मुकालमा भी हुआ उनका। और फिर वही अल्लामा जो है उठाते हैं हमें कि तुमने मौजूइयत में खो के रह गए और मगरब महरूजियत में, वो ऑब्जेक्टिव हो गए, तुम सब्जेक्टिव हो गए, दोनों मिलेंगे नहीं। रब्बुल मशरिक वल मगरिब तो मजा नहीं आएगा। अल्लाह को एक ही को रब समझना है, उसके 99 अस्मा की सिफात को, जिस तरह उस्मान गाजी के लश्कर बोला करते थे, जिस तरह अर्तुगरुल के इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम दी थी, कुरान और सुन्नत की पूरी तशरीह के तहत पूरी सुन्नत का उनको सिखाया था, जिहाद के मैदान में उतारा था, कुंभों से आगे शहर बसाने का तरीका सिखाया था, सिविक सेंस और सोसाइटी को स्टार्ट करवाई, सोसाइटी बनाई तो सिविल सिविल सिविक सेंस और सिविल बनाया कि किन मानों में मुआशरे के लिए फायदा मंद होता है। ये रब्बुल मशरिक वल मगरिब का फत्तखिज़ वकीला,
اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اس کے بے شمار مطالب و معنی ہیں۔ اللہ کن کن جہتوں میں ہمارا وکیل ہمیں فتخذ کے آرڈر کو ہم نے ماننا ہے۔ یہ تو آیت 9 ہے۔ ہم پہلے کے نمبروں کو اور بعد کے نمبروں کو بعد میں پھر دیکھیں گے سورہ مزمل کو۔ یہ وہ سورہ مزمل ہے، کوئی سلسلہ روحانیت اس کے بغیر نہیں چلتا۔ اس میں امیروں کو اللہ نے کہا میں دیکھ، مجھے حضور اپنا کام کریں، نبی اپنا کام کریں، یہ جو اتراتے ہیں میں انہیں دیکھ لوں گا۔ اسی طرح سرمایہ داروں سے مالداروں کو مجھے نمٹنے دو، نپٹے گا اللہ تعالیٰ۔ جو آج کے دور میں بڑی بڑی طاقتیں بنی پھرتی ہیں اور انسانی اقدار سے، ہیومن ویلیوز سے آگاہ نہیں رہنا چاہتی، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی۔ ڈاکٹر صاحب، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میلاد کے موقع پر منانا، تمام اپنی ذمہ داریوں کو آگاہ ہو کر اس کو پورے طور پہ اس پہ عمل کرنا، یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے 99 ناموں کی برکت سے اس پہ آگے بڑھیں اور اس پہ کام کریں۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، فتخذوا وکیلا والی بات میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا والی بات میں، اور رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو کی بات پہ، هو اللہ احد اللہ الصمد کی بات پہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ان کی شانوں کو نہ جانا ہم نے، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو فالو کرتے ہوئے جس کے مطابعت کا کہا، جس کی اطاعت کا کہا، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اگر ہم نے نہ کیا، زمانے کی ہوائیں اور اللہ کی رضا ہمیں مٹا کے رکھ دے گی۔ قرآن میں نے کہا تم اس طرح بنو گے تو میں تمہیں مٹا کے ریپلیس بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک سیلاب کے پانی سے ڈبویا ہی نہیں جاتا، زمینیں ہلا کے زمینوں میں دھسایا بھی گیا۔ ساری قوموں کے ہمارے سامنے عروج و زوال کی داستانیں ہونی چاہیے۔ جو امیر قومیں انسانیت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی اور وہ اقوام عالم کو ان کی ذمہ داریوں کو کاغذوں کی حد تک رکھتی ہیں، رب کا انتقام اور رب کا نظام، اور جو ہم نے سورہ رحمان کے ضمن میں ذکر کیا ہے، وہ میزان حرکت میں آئے گا تو نیست و نابود ہو جائیں گے۔ جیسے پہلے سمندروں کے رستے بدلے اور جہاں کھنڈرات ملتے ہیں وہاں پہلے 10,000 سال پہلے سمندر ہوا کرتے تھے، آج بھی اللہ قادر ہے کہ وہ ہمیں مٹا کر رکھ دے اگر اس کے انبیاء سے ایمان نہ لایا ہم نے، جو کہ ایمان مفصل اور مجمل ہے ہمارا، اور اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی پیدائش کے اس مہینے میں ہم نے اتباع سنت میں ہم آگے نہ بڑھے اور ہم صرف کہیں ہم چرچ میں رہیں، ہم مسجد میں رہیں، ہم نماز روزہ کریں اپنی ذات کی حد تک، ایسے نہیں چلے گا۔ رسم شبیری کے لیے بھی بڑھنا پڑے گا۔ نظام عالم میں عدل عالم قائم کرنے کے لیے ہمیں ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہوگا، ہمیں ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ وہ سنت ہے جس کے لیے 23 سال میں 13 سال کی محنت کے بعد 10 برس میں جو ہوا مدینہ میں، جس سے ریاست مدینہ بنی، وہ اس کے بغیر ہم کبھی بھی اس سنت کو پورا کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پیغام کو عام کیا تھا۔ آج تعلیمات امام غزالی چینل سے بھی یہی پیغام ہے، آج اقبال اسلامک سینٹر کا بھی یہی پیغام ہے۔ اور اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب خوشی کے موقع پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن حکیم کے فیض کو عام کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے کہ یا تو حضور نے پسند فرمایا 2 ہی صورتیں تم مسلمانوں کی ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ابھی عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مومن اور محسن کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اس کی تو ذمہ داریاں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں، ٹیچر غزالی جیسے ٹیچر۔ المنقذ من الضلال میں پتہ چلتا ہے، گمراہیوں سے نکل کر روشنیوں کا سفر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ کتاب ہم انشاءاللہ ایک بار ڈسکس ہم نے منہاج العابدین کی تھی، ہم المنقذ من الضلال اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج پروگرام کے اختتامی مراحل میں ابھی تو سیرت پہ بات مکمل نہیں، انشاءاللہ سیرت پہ بات ہم جاری رکھیں گے، اور عصر حاضر کے چیلنجز، اس کو طلباء کے لیے جو جدید تعلیم یافتہ سکالرز ہیں ہمارے بڑے بڑے، جن کے ذہنوں نے سوال اٹھائے ہیں ایتھیزم کے، ہم انشاءاللہ ان کو آگے ڈسکس کریں گے۔ آج صرف یہ کہ قرآن حکیم کا یا تو پڑھنے والا یا پڑھانے والا، اور اللہ کا فضل ہے ہم آپس میں مذاکرہ کر کے پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں،
سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا، تلقین، مذاکرہ، یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے اس پہ بات کی تھی، تو اللہ نے اس مہینے کی خصوصی برکت سے، اپنی کرم نوازی سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسندیدہ امانت قرآن حکیم، اس کو چھاپنے کا خواب ہوا تھا ہمارے ذہنوں میں پیدا، کہ ہم اس کو ایک دیدہ زیب اشاعت کی صورت میں کلام حکیم کا ایک نسخہ بہترین دنیا کے سامنے لائیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے اس خواب کو تعبیر کی صورت دے دی۔ میرے سبحان بھائی ہے اللہ، محمد فیاض بھائی، مل کے ہم نے اقبال اسلامک سینٹر کی جانب سے معذرت کے ساتھ 11 لاکھ روپے کا یہ پروجیکٹ تھا کہ اس کی اشاعت بہترین خوبصورت انتہائی دیدہ زیب دنیا کے بہترین کاغذ پہ اور بہترین کلرز پہ ہم کر پائیں اور اس قرآن حکیم کو آگے سرکولیٹ کریں۔ 11 لاکھ کا پروجیکٹ تھا، 5 لاکھ روپے کے قریب ہم نے ٹرانسفر کر دیا 1 ربیع الاول اور 2 کی درمیانی رات، اس اسلامی مہینے کی ربیع الاول پہلے کی بہار۔ تو بہار میں قرآن سے بہار ہے ہماری، ہمارا ایمان سبحان قرآن اللہ، سے۔ ہماری خواہش تھی، اللہ نے پورا کیا، ہم نے وہ کام دے دیا ہے، اس کی ڈیزائننگ، کمپوزنگ، کلرز کا انتخاب، انشاءاللہ تعالی پروگریسو بکس کا جو بہترین بندہ تھا، ہم نے وہ اس سے خدمات حاصل کی اور وہ اس پہ کام، اب وہ سلیکشن ہوگی کلرز کی اور ان معاملات کی۔ قرآن حکیم انشاءاللہ یہ تقسیم ہوگا، اور یہ آپ کے چینل پہ برکت والی بات ہوئی تھی، آئیڈیا آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 2 مہینے پہلے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا کر دی ہماری طرف سبحان سے۔ اللہ، تو دیکھیں ہینڈ اوور ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ خود کار ساز ہے، فتح وکیلا جو بات ہے، وہ تبتل اللہ تبتیلا جو بات ہے، اب اس رب نے برکت ڈالنی ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے، ہمارے دوست احباب نے، میں ان کے ابھی نام نہیں لے رہا، کسی مناسب موقع پہ لیں گے، تو فیاض بھائی نے ان سے کر کے ہم نے 1 اور 2 کی درمیانی رات کو ربیع الاول کی 1444 ہجری کو ہم نے اپنے مرحوم والدین کی مغفرت کے لیے، انہیں اصالہ ثواب کے لیے، انہیں جنت ملے، ان کے احوال میں ترقی ہو، آپ کے میرے سننے والے دوست احباب جتنے ہمارے ہیں، جتنے ہمارے والدین کے دوست احباب تھے، عزیز و اقارب تھے، سب کے لیے۔ اور خصوصی طور پہ میں نے تو کوشش کی تھی، نجمہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ محترمہ جو پچھلے سال اللہ کو پیاری ہوئی، اور والد گرامی 14 ربیع الاول، 14 ربیع الاول، آج 44 تھا، 1440 ہجری، 14 ربیع الاول کو رخصت ہوئے۔ تو میرا یہ تھا کہ ان سب کے لیے قرآن حکیم کا نور اللہ ان کو دے وہاں بھی، اور ہمارے سینوں میں، ہمارے سینوں میں ہماری طلب ہے، ہماری درخواست ہے پروردگار سے، یا اللہ نور ایمان عطا کر اس چینل کے تمام احباب کو، ان کوششوں کو، کاوشوں کو، جو غزالی کی خواہش تھی، خواب تھا، اور سارے بزرگان دین اور علماء، یا اللہ وہ ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارا نور ہمارے لیے کام کر دے، مکمل کر دے۔ آمین، اس دعا میں ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے، اور رب زدنی علما، علمی، عملی، مذہبی، روحانی اور نظریاتی سارے پہلو آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے پروردگار کے حضور، جیسا کہ ہمیں تعلیم کیا گیا ہے، تعلیمات سرکار ہے ہی، اور گل ساری سرکار دی ہمارا ہے گیا، بے شک، ہم ان کی وجہ سے مسلمان، ہم ان کی وجہ سے موحد، ان کی وجہ سے ہمیں الخمس والناس ملا۔ ہمارے پاس ہے کیا، تھا کیا اپنا، ہمیں جو آزادی فکر اور حریت پسندی ملی، اور یہ دنیا میں دنیا کے لیے پیغام دینے کا جو طریقہ ملا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ یہ بے شک، فتبعونی یحببکم اللہ کا سرٹیفکیٹ اور ڈگری، یا اللہ یہ نور عام کر دے ہمارے تمام آمین، احباب کے لیے، اور ہمیں اخلاص والی کوشش دینا، ریاکاری سے بچانا، تکبر، غرور، آمین، ریاکاری، شرک، اور آمین، یہ جو غزالی صاحب نے فرمایا ہے، وہ جو تکبر، ان چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ آمین، فی عینی صغیرہ، یہ دعا جو ہے، اور یا اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نگاہ میں آج الناس میں کبیر، فی عینی صغیرہ، یا اللہ آمین، ہمارے اوپر کرم کر، اس نبی رحمت کی پیدائش کے مہینے میں ہمیں ان کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے، قرآن و حدیث کے بغیر نبی کی سنت کے بیان حدیث،
ان کے بغیر کوئی روشنی نہیں ہے، سب اندھیرا ہے، تمام عالم میں امن ہو سکتا ہے، اس دور میں اتحاد ہو سکتا ہے، تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کو فالو کر کے اور دیگر تعلیمات پہ۔ ڈاکٹر صاحب اس دعا کے ساتھ میں تو اپنی بات مکمل کرتا ہوں، ربنا اتمم لنا نورنا، آمین اس بات کو آپ مکمل باقی کریں کہ اللہ قبول کرے ہماری ان کوششوں کو۔ خوشخبری میں نے آپ کو سنا دی، قرآن حکیم جی جی ماشاء انتہائی اللہ نایاب کاپی انشاءاللہ چھپے گی ماشاء اور اللہ ماشاء تقسیم ہوگی، اور پروگریسو بکس کے ایکسپرٹیز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ماشاء اللہ اور اللہ نے خواب کو حقیقت کا روپ دیا، اللہ مزید ہمیں توفیق دے، ہم آمین اس کام آمین کو مزید آگے ترجمے کی صورت میں، تفسیر کی صورت میں مستقبل قریب میں بڑھا سکیں۔ جی جی انشاءاللہ اب آپ اس کو کلوزنگ جیسا کہ آپ نے تعارف کروایا، سیرت النبی اور عصر حاضر کا چیلنج، اس کو آپ اپنے انداز سے کنکلوڈ کریں جی تاکہ ہمارے سننے والے سامعین کے لیے مغرب سے آپ کا پیغام کیا ہے وہ ہے۔ جی انشاءاللہ یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے رہیں گے آئندہ آنے والے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ فی امان اللہ۔